السلام علیکم۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے اور استخارہ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، استخارہ کا لغوی معنی ہے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا استخارے کے معنی ہیں۔ دراصل استخارہ دعا ہی کی ایک صورت ہے میرے بھائی، اور یہ دعا خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اسی لیے سکھائی کہ وہ کسی بھی اہم معاملے میں قدم اٹھانے سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ نفل ادا کرنے کے بعد یہ جو دعائے استخارہ ہے، اس دعا کو مانگیں تاکہ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے کام کی طرف اور اس کے کام کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت پیدا کر دے۔ مثلاً کہ ایک آدمی بذات خود کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے میرے بھائی، یا کسی کے ساتھ کاروبار میں شراکت کرنا چاہتا ہے میرے بھائی، یا کسی تعلیمی یا کاروباری سفر کے لیے جانا چاہتا ہے میرا بھائی، یا کہیں اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتا ہے میرا بھائی، یا 2 اہم کاموں میں سے کسی ایک کے بارے میں اسے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ 2 کام کرنا چاہتا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، ان کے بارے وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، یا ایسا ہی کوئی اور معاملہ اسے درپیش ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کام اسی کے لیے بہتر ثابت ہوگا یا نہیں، اسی میں نقصان ہے، شر ہے جو میں کام کرنا چاہتا ہوں، یا میرے لیے یہ بہتر ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتحال ہیں، ان میں کسی نجومی کے پاس جانا، عامل بابے کے پاس جانا، کاہن بابے کے پاس جانا، اور یہ جتنے بھی ہیں جادوگر، فائل نکالنے والے، ان کے پاس جانا، یہ میرے بھائی ایک مسلمان کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، بجائے ان نجومیوں کے پاس جائے، ان جادوگروں کے پاس جائے۔ ان کے پاس جانا کفر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی کاہن، نجومی، علم غیب کا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تحقیق کرتا ہے، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر شریعت نازل کی گئی ہے، اس نے اس کا انکار کیا، جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا۔ تو میرے بھائی، ان کے پاس جانا، فائل نکلوانا، یہ غیب کی خبر لینا، یہ کام ان سے پوچھنا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، یہ میں کام کرنے لگا ہوں، یہ بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں، یہ بہتر ہے یا نہیں، یہ ساری غیب کی خبریں ان سے لینا، یہ کفر ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے استخارے کا ہمیں طریقہ بتلا دیا، اور وہ استخارہ کیا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ 2 رکعت نماز ادا کرے آدمی، اسی کے بعد اللہ کے حضور استخارے کی دعا کرے۔ میرے بھائی، ایک بات اور یاد رکھنا، انسان جس قدر نیک ہوگا اور خلوص کے ساتھ اللہ سے دعائے استخارہ کرے گا، اسی قدر اسی کی یہ دعا تاثیر دکھائے گی، اور اسے ان کاموں میں اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رہنمائی مل جائے گی۔ جو یہ کام کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی مل جائے گی۔ اسی کے لیے وہ کام کرنا فائدہ مند ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیں گے، یا اس کے دل کو سکون پہنچ جائے گا کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کام میں بہتری ہے یا نہیں ہے، کام جائز ہو، ناجائز کام نہیں ہے۔ اس رہنمائی کی صورت میں یا تو یہ میرے بھائی ہوتا ہے کہ خواب میں
یہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو خواب میں اشارہ مل جاتا ہے، اس کو آدمی کو خواب آ جاتا ہے، اس خواب کی بعض اوقات تعبیر ہوتی ہے، بعض اوقات وہ واضح واضح اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا۔ اسی کے بارے میں میرے بھائی ایک اندازہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس کام کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں، اس میں خیر ہے، برکت ہے، یا اس کام میں شر ہے۔ کسی کے سامنے میرے بھائی دو صورتیں ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا اشارہ مل جاتا ہے، اور یوں اسی کے لیے اسی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام اس کے دل کو سکون پہنچتا ہے، اطمینان پہنچتا ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ میرے بھائی جو دعائے استخارہ ہے، اس کی جو یہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، یہ میری دعا میرے بھائی آگے بھی ہے، دعا لمبی ہے دعا، میں ابھی اس کو مختصر کرتے ہوئے آپ کو اس کا ترجمہ سنا دوں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میرے بھائی یہ دعا بہت اہم ہے، یہ ساری کی ساری دعا اگر اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تو اللہ کے ساتھ مشورہ ہے، اپنے رب کے ساتھ بات کرنا ہے، مشورہ کر رہے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے، ترجمہ کیا ہے؟ اللہم انی، یا اللہ میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اس کام پہ، جو بھی یہ ساری قدرت اختیار تیرے پاس ہیں، اور مجھے کوئی قدرت نہیں، میں اس کام میں کوئی قدرت طاقت نہیں رکھتا، علم تجھ ہی کو ہے، تجھے ہی اس چیز کا علم ہے جو میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں غیب کی خبر نہیں جانتا اللہ میں اس کے اندر شر ہے یا نقصان ہے، اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے، جتنی بھی باتیں ہیں اس کے آگے جو شر پھیلنے والے ہیں، جو چیز بھی ہے، یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین دنیا کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں کر دے، اور اس کام کا حصول میرے لیے آسان کر دے، اور اسی کام میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین دنیا میرے کام کے انجام کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اسی کام سے ہٹا دے۔ پھر میرے بھائی یہ کام جب آدمی یہ دعا کرتا ہے، یہ دعا کا ایک اور بھی استخارے کا اصول سمجھ لیجئے، جب ان ھذا الامر، یہاں پہ یہ لفظ آتا ہے، یہاں پہ اپنے کام کا نام لو، مطلب کہ آدمی سفر پہ جانا چاہتا ہے، یہ میں سفر کروں یا نہ کروں، کوئی رشتے کا ہے، رشتے کا اگر نام نہ بھی لے تو استخارہ کرنے سے پہلے آدمی کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ استخارہ اسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اس غرض کے لیے میں یہ استخارہ کر رہا ہوں، آدمی کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے، نہیں تو یہاں پہ ھذا امر کے یہ لفظ جو ہیں، یہ جب یہ لفظ آئیں تو وہاں پہ میرے بھائی اپنے کام کا نام لیا جائے تو یا تو اللہ رب العزت یہ کام اس کے مقدر میں کر دے گا، اور اس سے اس کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر مطمئن ہوا، دل کے اندر سکون ہوا تو وہ آدمی اس کام کو کرے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈال دیں گے اور وہ کام اس سے ہٹ جائے گا اور وہ کام کو نہیں کر پائے گا۔ یہ ہے استخارے کا میرے بھائی طریقہ، 2 رکعت نماز ادا کرنی، اس کے بعد دعائے استخارے کی دعا کرنی ہے، اور خلوص سے اور دل لگی سے اللہ سے دعا کرنی، جس طرح میں اپنے رب کو سامنے پا رہا ہوں، میرا رب میرے سامنے ہے، یا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اسی طرح خلوص سے دل سے دعا کی جائے تو اس کام کے اندر اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں اور اس کام کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر شر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کام کو کسی نہ کسی وجہ سے دور کر دیتے ہیں۔